تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ اتنی دعا تو مانگ چکا ہوں، ابھی تک تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور چھوڑو دعا مانگنے کا کیا فائدہ، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ شیطان یہ وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، حالانکہ دعا تو شیطان کی بھی قبول ہوئی تھی جب اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندگی مانگی تھی، تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ باتیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ سے مانگنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ کہ شیطان کیوں چاہے گا کہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا تعلق پیدا ہو، اور وہ وقت وہ عمل بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے جس وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 ایسی آیات بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اگر انسان مر گیا تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور دوسرا معنی ان آیات کا پڑھنے کا یہ ہے، حافظ ابن القیم جوزی فرماتے ہیں کہ ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں، یعنی ہر تکلیف دہ اور شر سے دور رکھنے کے لیے ان آیات کا پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی ان 2 آیات کا پڑھنا دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی کا باعث ہے، آخرت میں نجات یعنی جنت، اور دنیا میں ہر شر، تکلیف، پریشانی، مصیبت سے نجات۔ چلیے ہم اس دعا کو دہرا لیتے ہیں تاکہ کسی کی اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو وہ نکل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔